سے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور پہلی 6 آیات تلاوت کی جائے گی۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب پہلی 6 آیات تلاوت کی جائے گی۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، پہلا باب اور پہلی 6 آیات۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر آگ میں بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا کی خدمت کے لیے دعوت دوں گا، بشپ صاحب کو وہ تشریف لائیں گے اور خدا ان کی آواز ہم سب تک پہنچائیں گے۔ میرے عزیزو، ہم 1 دسمبر سے، بلکہ اس سے بھی کوئی 1 ہفتہ پہلے جو ایڈونٹ سنڈے ہے، آمد کا اتوار ہے، ہم کرسمس کے پیغامات سنتے آتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان دنوں میں، ان ایام میں، ان پورے 30 دنوں میں ہم نے وہ ہر ایک کردار جو بائبل مقدس میں ہم کرسمس کے حوالہ سے پڑھتے ہیں، ہم ان کے متعلق پیغامات سن چکے ہیں، چاہے وہ مقدس یوسف ہے، چاہے وہ مقدسہ مریم ہے، چاہے وہ زکریا کاہن ہے یا الشبہ ہے، چرواہے، گڈریے، مجوسی اور فرشتے یا دیگر جتنے بھی کردار ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور آج جب ہم کرسمس کے اس دن، اس کے بعد ہم اگلے آنے والے نئے سال پر اکٹھے ہوں گے۔ 2023 شروع ہو چکا ہوگا، اس دفعہ جو کرسمس ہے وہ بھی سنڈے کو آ رہا ہے، اور 1 جنوری کی عبادت کو بتا سکتا ہے کہ اس دن کون سا ہوگا؟ سنڈے ہوگا۔ تو ہم سنڈے سے اس عبادت کا آغاز کریں گے، اور کیونکہ وہ مہینے کا پہلا اتوار بھی ہوگا، ہم اسی میں خداوند کی میز میں بھی شامل ہوں گے۔ اس لیے ضرور یقینی بنائیں کہ آپ نئے سال کی عبادت میں وقت پر خداوند کے گھر میں آئیں۔ 36 سال بعد دوبارہ آئے جی 36 سال ہاں جی، 36 سال بعد یہ پھر دوبارہ ایسا ہوگا کہ کرسمس اور نیا سال جو ہے یہ سنڈے کے دن آئے گا۔ ہم میں سے جو بہت سے چھوٹے بچے ہیں وہ بڑے ہو چکے ہوں گے، جو ابھی 1 سال کا بچہ بھی ہے وہ بھی اس وقت 36-37 سال کا، میرے گھر میں اس وقت جتنے بچے بیٹھے ہیں ان میں شاران یا ببی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں۔ ایلڈر ایوب صاحب کے، ایلڈر وکیل صاحب کے پوتے، وہ بھی 1-1 سال ان کی عمر ہے چھوٹے، تو وہ بھی اس وقت 36-37 سال کے ہو چکے ہوں گے۔ تو بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ایسے تاریخی موقعوں کو اپنی زندگی میں ضرور اہم دیکھیں۔ اگر خداوند نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم ایسے دنوں کو تاریخ میں وٹنس کر سکیں، ہم ان کے گواہ ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے آنے والی جو نئے سال کی عبادت ہے اس میں ضرور شریک ہوں۔ یہ سال ہم سے بہت سے عزیزوں کو لے کر اپنے ساتھ جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ ہم سے بچھڑ گئے، ہمارے اپنے، ہمارے پیارے، ہمارے بہن بھائی وہ ہم سے بچھڑ چکے ہیں، اور بہت سی نئی زندگیاں ہمارے خاندانوں میں
شامل ہوئی ہیں۔ بھائی مشتاق کو خداوند نے ایک اور پوتا دیا ہے، چھوٹا بیٹا۔ ہم ان تمام زندگیوں کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں۔ جیسے میں پہلے چھوٹے بچوں کا نام لے رہا تھا، یہ وہ ہماری نسلیں ہیں جو آنے والے وقت میں اس خدمت کے کام کو خداوند کے جلال کے لیے آگے لے کر بڑھیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ان بچوں کے سامنے ایسی گواہی قائم رکھنا کہ وہ مسیح یسوع کو حقیقی طور پر جانے اور پہچانے، وہ ایمان میں مضبوط ہو، اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے خود خداوند کے کلام کو سمجھتے ہوں، یسوع مسیح کی پیدائش، اس کے تجسم کو جانتے اور مانتے ہیں۔ آج کا جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ کلام مقدس کا ایک ایسا خوبصورت حصہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے الہی مطلب اور معنی ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ جو انجیلی بیانات ہے، خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق متی، بامطابق لوکا اور بامطابق یوحنا یا مرکز کی انجیل میں ہم خداوند یسوع مسیح کے خدمت کے کاموں کے متعلق زیادہ پڑھتے ہیں۔ ان انجیلی بیانوں میں ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے خاص طور پر متی اور لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل میں ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے جسمانی واقعات کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں یا عبرانیوں کے خط کے اس پہلے باب کو، ان پہلی 6-7 آیات کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے جو روحانی اسباب اور اس کے روحانی فضائل ان حوالوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط میں عہد نامے کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں اگر میں یہ کہوں کہ میرا پسندیدہ ترین کلام مقدس کا حصہ ہے، تو جو میرے ساتھ لوگ رہتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں، جو بات چیت کرتے ہیں یا جن کے ساتھ میری زیادہ رفاقت ہوتی ہے، وہ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ سے ہی عبرانیوں کے نام جو خط ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا، اور میں بار بار اسے پڑھتا ہوں، اور میں نے جتنی بار بھی اس کو پڑھا میں نے ہمیشہ ایک نئی برکت پائی۔ خدا نے ایک نیا مکاشفہ کھولا۔ اور اگر ہم اس کی تمہید کو دیکھیں، اس کے پریامبل کو دیکھیں، تو ہمیں اس خط کے باعث یہ پتہ چلتا ہے کہ مسیح خدا کا کامل مکاشفہ، مسیح جو ہے یہ خدا کا کامل مکاشفہ ہے۔ مکاشفہ کا مطلب اگر ہم پڑھیں تو مکاشفہ کا مطلب ہے پردہ کو ہٹانا، بے نقاب کرنا۔ اکثر جب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی جگہ پر افتتاح ہوتا ہے تو جو افتتاح کی تختی لگی ہوتی ہے اس کے آگے کیا لگا ہوتا ہے؟ ایک پردہ لگا ہوتا ہے، اس تختی کو ڈھانپا گیا ہوتا ہے، اور جب افتتاح کیا جاتا ہے تو وہ بڑی شخصیت جو اس کا افتتاح کرتے ہیں وہ تختی کی نقاب کشائی کرتے ہیں، جس کے بعد پڑھنے کو ملتا ہے کہ اس تختی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور آج جس چیز کا، جس منصوبے کا، جس بلڈنگ کا، جس جگہ کا افتتاح ہو رہا ہے وہ کیا ہے، اس کا سب کچھ وہاں پر لکھا ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح بھی یہ اپنی ذات میں خدا باپ جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، خداوند یسوع مسیح خدا باپ کا کامل مکاشفہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے باعث ہم جانتے اور سیکھتے ہیں کہ خدا باپ کیا ہے، خدا باپ کیسا ہے، خدا باپ کی مرضی کیا ہے، خدا باپ کیا پسند کرتے ہیں، خدا باپ کیا نہیں پسند کرتے۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کسی نے باپ کو نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا اسی نے باپ کو ظاہر کیا۔ باپ کو ہم صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے پہلی آیت میں، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیا۔ یہ خداوند
یسوع مسیح کی باپ کے ساتھ جو وابستگی یا باپ کے ساتھ جو اس کا رشتہ اور اس کا تعلق ہے، نہ صرف اس کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ پہلی اور دوسری آیت یہ خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کے ورکنگ ریلیشن شپ کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ صرف وہ باپ بیٹا نہیں کہ صبح اٹھے بیٹے نے باپ کو پیار کیا اور پاپا نے بیٹے کو چوما اور پیار کیا اور دونوں نے بات چیت کی، وہ صرف ایسے باپ بیٹا نہیں بلکہ دے آر ورکنگ پارٹنرز۔ باپ نے اس کو کام دے رکھے ہیں، اس کو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح کلام کیا نبیوں کی معرفت، اور پھر زمانہ کے آخر میں اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اس نے بیٹے کو اپنی مرضی ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا، یہ ٹاسک دیا، یہ فرض اس کے ذمہ لگایا کہ وہ باپ کی باتوں کو لوگوں تک بیان کرے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ یہ بتاتا ہے کہ جب سب کچھ بن رہا تھا اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش۔ میرے چھوٹے بچوں، آپ غور سے سنو، بیٹے اور بیٹیوں، جب ہم کرسمس مناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہاں بحیثیت انسان تو آج سے 2022 سال پہلے خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر ایک انسان کی طرح خدا کا بیٹا پیدا ہوا، but that was not the beginning۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا آغاز نہیں، خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے بھی باپ کے ساتھ موجود تھا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے یا میں اس کو اور زیادہ کھول کے بیان کروں؟ اسی لیے جب ہم یسایہ نبی کی معرفت اس پیشن گوئی کو پڑھتے ہیں، یسایہ نبی کے صحیفہ میں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، بحیثیت لڑکے کے، بحیثیت ایک انسان کو خداوند یسوع مسیح کی ولادت ہوئی۔ ایک انسان کے طور پر خداوند یسوع مسیح کی ولادت ہمیں نظر آتی ہے، لیکن بیٹے کے طور پر، خدا کے اکلوتے بیٹے کے طور پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ بخشی وہ چیز آتی ہے جو پہلے سے موجود ہو، وہ پہلے سے باپ کے ساتھ موجود تھا۔ یہاں پر ہمیں اس دوسری آیت میں بھی یہی نظر آتا ہے، لکھا ہے کہ اس نے زمانہ کے آخر میں بیٹے کے وسیلہ سے، بیٹے کے ذریعے کلام کیا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ ان دی کریشن اور بیفور کریشن باپ اور بیٹا دونوں اکٹھے تھے۔ بعض اوقات ہم اس بات کو سوچتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے اس روئے زمین پر آنے کے مطلب اور مقصد کو اگر ہم مسیح کی صلیب کا بیان نہ کریں یا خداوند یسوع مسیح کی موت کو، اس کی صلیبی موت کو سامنے نہ رکھیں تو ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی آمد کا مقصد سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی موت کو سمجھے بغیر خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور موت جانا پیدائش کو سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں چند دن پہلے بھی ایک جگہ پر لاہور میں پیغام دے رہا تھا، میں وہاں پر بھی یہ بات بتا رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت، جب ہم یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتے ہیں تو میں ان کو یہ بات بتا رہا تھا کہ بحیثیت انسان اس کی ولادت ہوئی، لیکن بحیثیت بیٹا، خدا کا بیٹا، وہ پہلے سے موجود تھا۔ اس کی ایک بہت خوبصورت دلیل یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر مرنا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ انسان تھا۔ بعض اوقات ہمارے غیر مسیحی دوست، ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ بسنے والے غیر مسیحی لوگ، وہ یہ تھا کہ جی اگر خداوند یسوع مسیح خدا تھا تو کیا صلیب پر خدا مرا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح انسان تھا، لیکن اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور ابدالآباد اب تک بلکہ ابد تک زندہ رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ
اپنی ذات میں اس روئے زمین پر رہتے ہوئے کامل خدا اور کامل انسان تھا. کامل، کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں ناٹ جسٹ ان دا سینس آف انوسنس، صرف معصوم ہونے کی حیثیت میں ہی کامل نہیں بلکہ اپنی بشریت میں بھی کامل تھا. اسی لیے لکھا ہے کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں، یہ ٹرم مجھے اتنی پسند ہے، خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں آنسو بہا بہا کر دعا مانگی اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی بھی گئی. اس زمین پر خداوند یسوع مسیح کا جو دور تھا، جو وقت تھا، وہ اس کے بشریت کے ایام تھے. اس زمین پر اس نے ایک بشر کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے اپنے ایام زندگی پورے کی، اور جی اٹھنے کے بعد وہ کامل خدا ہوتے ہوئے آج تک زندہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. میں جب کئی دفعہ اس بات کو سوچتا ہوں، پچھلے چند مہینوں سے میرے ایمان کو ایک نئی تازگی ملی ہے، میرے ایمان کو ایک نئی مضبوطی ملی. چھوٹے ہوتے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، لیکن جیسے 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 عمر میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس بھید کو جب ہم بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی میں دفن کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے لوگوں کو اس زمین سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا انسان تھا، یہ بہت عقل مند تھا، یہ بہت زور آور تھا، یہ بہت چلاک تھا، یہ بڑا ہوشیار تھا، یہ بڑا زور آور تھا، یہ بڑا دولت مند تھا، یہ بڑا بااختیار تھا، اس کے پاس بڑی طاقت تھی، اس کے پاس بڑا انفلوئنس تھا، اور یہ اپنی مثال آپ تھا. لیکن پھر بھی اب دیکھو 4 آدمی سے کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور ابھی اس کو منو مٹی تھلے دبا دیں گے، دفن کر دیں گے، اور یہ ختم ہو جائے گا. لیکن خداوند یسوع مسیح وہ عبدالآباد زندہ ہے. کیسی خوبصورت شخصیت ہے، کیسا خوبصورت نجات دہندہ ہے. مجھے انگریزی کا ایک گیت بہت پسند ہے، What wonderful Savior we have in Christ. خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے پاس ایک کیسا خوبصورت، ایک کیسا پیارا، کیسا عجیب نجات دہندہ ہے، جو ہماری خاطر مر بھی گیا اور زندہ بھی ہوا اور آج تک زندہ ہے. اور ہم نہیں، دنیا کی سب قومیں یہ مانتی ہیں کہ وہ واقعہ ہی زندہ ہے. میرے عزیزوں، خداوند یسوع کی سب سے بڑی خدائی صرف اس کا ہمیشہ تک زندہ رہنا ہے. اس کو موت نہیں آئے گی. موت بھی اسی وقت آ سکی جب اس کا اپنا منصوبہ، اس کا اپنا پلان تھا. مجھے کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہوگا کہ تو آئے گی ضرور، لیکن اس دن جگہ بھی میری ہوگی، وقت بھی میرا ہوگا، اور فیصلہ بھی میرا ہوگا کہ تو کب آئے گی، مرضی بھی میری ہوگی. اور خداوند یسوع مسیح نے موت کو ایک ایسے راستے کے طور پر، ایک ایسے دروازے کے طور پر استعمال کیا کہ وہ موت کے علاقہ تک جا سکتا. میرے بیٹے اور بیٹیوں، نوجوانوں، بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر کیوں آیا. بہت دفعہ ہمارے جو رسمی پیغامات ہمیں سننے کو ملتے ہیں، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ایک 15 یا 20 منٹ کا پورے سال میں صرف ایک پروگرام. اب تو بیٹا بہت سے کرسچن ٹی وی چینلز ہیں، بہت سے پروگرام کرسمس کے اور مسیحی پروگرام سارا سال چلتے رہتے ہیں. پورے سال میں 24 دسمبر کی رات کو ایک 20 منٹ کا پروگرام آتا تھا. کس کس کو یاد ہے ٹی وی پہ؟ اور ہم سارا سال انتظار کرتے تھے. اس میں 10 منٹ کا ڈرامہ ہوتا تھا، 5 منٹ کا ایک گیت ہوتا تھا، اور 5 منٹ کا ایک پیغام ہوتا تھا، اور ایک لمبی لسٹ گیت گانے والوں کو، پیغام دینے والوں کو اور ڈرامے والوں کو بتائی جاتی تھی کہ آپ نے ان چیزوں کا ذکر اپنے گیت میں، اپنے ڈرامے میں اور اپنے پیغام میں نہیں کرنا. اور وہ چیزیں کیا تھیں؟ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ نہیں بولنا. کیا نہیں بولنا؟
یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ آپ اس پی ٹی وی کے ڈرامے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ آپ نے اپنے گیت میں یہ نہیں کہا نا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور وہ صلیب پر مرا۔ نہ اپنے گیت میں، نہ اپنے پیغام میں، نہ اپنی دعا میں، نہ اپنے ڈرامے میں آیت بھی نہیں پڑھنی۔ آپ نے یہ آیت بھی نہیں پڑھنی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ نہ ہی کوئی آیت ایسی پڑھنی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ وہ صلیب پر مرا۔ ان باتوں پر بڑی پابندی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم بڑے شوق سے دیکھتے تھے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اور جو غور طلب بات تھی، بچپن میں جو ڈرامے ہم دیکھتے آئے، جو پیغامات ہم سنتے آئے اور جو گیت، اس سے صرف یہی لگتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح وہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل ہے، کیونکہ ہر بات میں سے یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے۔ وہ امن قائم کرنے کے لیے آیا، اس نے امن اور محبت کا درس کیا۔ خداوند یسوع مسیح امن قائم کرنے کے لیے اس روئے زمین پر آیا۔ جیسے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی یا سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ دنیا میں امن اور سلامتی قائم رکھے، خداوند یسوع مسیح کو بھی ایک ایسے ہی، ہاں خداوند یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس امن اور سلامتی نہیں ہے۔ وہی سلامتی کا رئیس، سلامتی کا شہزادہ ہے، ہی از دا پرنس آف پیس۔ لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کے ان کاموں میں، ان ذمہ داریوں میں جو اس کو اس روئے زمین پر دی گئی، باپ نے اس کو جن کاموں کے لیے بھیجا، ان میں شاید 5ویں، 6، 7ویں، 8ویں، 9ویں نمبر پر آتا ہوگا۔ اس سے پہلے جب وہ اپنے آنے کا مقصد اپنی زبان مبارک سے بیان کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کھوئے ہوئے کو بچاؤں، میں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا خداوند یسوع مسیح کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہتا ہے، یہ دیکھو خدا کا برا جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جو برا باغ عدن میں ذبح کیا گیا وہ صرف آدم اور حوا کے لیے، میاں بیوی کے لیے تھا۔ جو برا باپ ابراہم نے ذبح کیا وہ ابراہم اور اس کی نسل کے لیے تھا۔ جو فسح کے دن موسیٰ نے مصر میں برا ذبح کیا وہ صرف ایک گھرانہ کے لیے، قوم کے لیے تھا، لیکن ابھی تک جہان کے لیے کوئی برا نہیں تھا۔ پورے جہان کے گناہوں کی معافی کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح دریائے اردن پر بپتسمہ لینے کے لیے آتا ہے تو وہاں پر ہی یوحنا بپتسمہ دینے والا دور سے دیکھ کر کہتا ہے، یہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پوری دنیا کا نجات دہندہ بن کر آیا۔ اگر کوئی ایک شخص اس روئے زمین پر ہے جس کے باعث ہر ایماندار کو، ہر اس شخص کو، خواہ وہ ابراہم کی نسل سے ہے یا نہیں، خواہ وہ قوم بنی اسرائیل سے ہے یا نہیں، وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی قوم سے، کسی زبان سے، کسی نسل سے، کسی صوبے سے، کسی بر اعظم سے، کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ پوری دنیا کا ایک ہی نجات دہندہ ہے اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے زمین پر اور کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے باعث نجات ملے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو جب وہ اس زمین پر پیدا ہوا، ایک اس کی خدمت کا 3.5 سال کا عرصہ ایک حصہ تھا جو اسے اپنی زمینی زندگی میں رہ کر پورا کرنا تھا۔ اس نے لوگوں کے سامنے خدا کے اس پلان کو پیش کیا، وہ پلان جس کو پورا کرنے کے لیے وہ پیدا ہوا، اس نے اس پلان کو پیش کیا کہ خدا کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور اس کے بعد کیونکہ تمام بنی نوع انسان کا ایک ہی نجات دہندہ ہے، کیونکہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے اور کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا اس زمین پر جس کے وسیلہ سے نجات ہو۔ اگر خداوند یسوع مسیح صرف اس دنیا میں رہنے والے زندہ لوگوں کے لیے منادی کرتا تو وہ صرف ان لوگوں کا نجات دہندہ ہوتا جو اس وقت اس زمانہ میں موجود تھے۔ وہ صرف ان لوگوں کا نجات دہندہ ہوتا جو اس زمانہ میں یا اس کے بعد
پیدا ہوئے یسوع مسیح پر ایمان لاتے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے. اگر خداوند یسوع مسیح مر کر عالم ارواح میں نہ اترتا، اگر خداوند یسوع مسیح مر کے اس عالم ارواح میں جا کر قیدی روحوں میں منادی نہ کرتا، مقدسین تک اس خوشخبری کو نہ پہنچاتا، فتح کا شادیانہ نہ بجاتا، وہاں پر جا کر یہ منادی نہ کرتا کہ جس یسوع کو دیکھنے کا ابراہم آرزومند تھا، جس یسوع کے دن کو دیکھنے کا ابراہم آرزومند تھا، وہ یسوع میں ہوں. اگر وہ جا کر اس بات کی منادی نہ کرتا کہ جو نجات دہندہ ہے، دنیا کا ایک ہی نجات دہندہ جو اس روئے زمین پر آنا تھا وہ میں ہوں، تو پھر خداوند یسوع مسیح سے اس کے روئے زمین پر آنے سے پہلے جو لوگ تھے ان کا نجات دہندہ کون ہوتا؟ اگر خداوند یسوع مسیح مر کر عالم ارواح میں نہ جاتا، ان کے لیے نجات کا انتظام کیا ہوتا؟ خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر آیا. جب ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح خدا کا کامل مکاشفہ ہے، وہی باپ کو ظاہر کرتا، وہی باپ کی صورت ہمیں دکھاتا. یسوع مسیح فرشتوں سے افضل ہے. جب ہم 6 آیت پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے 6 آیت میں؟ اور جب پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں. جب پلوٹا اس دنیا میں آتا ہے تو سب فرشتوں کو حکم دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح فرشتوں سے افضل ہے. مسیح یسوع موسیٰ اور یشوع سے افضل ہے. قوم بنی اسرائیل سب سے بڑا لیڈر موسیٰ کو مانتی تھی جو ان کو 400 سال کی غلامی سے آزاد کروا کر لایا، لیکن موت کی غلامی سے رہا کرنے والا، ابدی نجات دینے والا، ابدی آزادی دینے والا وہ موسیٰ سے بھی بڑا ہے. موسیٰ نے تو صرف 400 سال کی غلامی سے رہائی دلائی، لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے والا، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے والا وہ لیڈر ہے جو موسیٰ سے بھی بڑا ہے. عبرانیوں کے خط میں ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ موسیٰ اور یشوع سے بڑا افضل لیڈر ہے. خداوند یسوع مسیح کی کہانت کی فضیلت ہمیں عبرانیوں کے خط میں ملتی ہے کہ وہ سردار کاہنوں سے بھی بڑا کاہن ہے، کیونکہ وہ ابد تک خدا تعالیٰ کا کاہن ہے. اس کی کہانت کو زوال نہیں ہے. وہ خداوند کا ایک فضیلت والا کاہن ہے. مسیح کے عہد کی فضیلت ہمیں اس میں نظر آتی ہے کہ جو عہد خداوند یسوع مسیح میں باندھا جاتا ہے وہ عہد تمام عہدوں سے بہتر ہے. ایک پرانا عہد ہے، نیا عہد ہے، ایک مسیح کا عہد ہے. مسیح کا عہد ان تمام عہدوں سے زیادہ بڑھ کر ہے. مسیح کی قربانی کی فضیلت ہمیں عبرانیوں کے خط میں، میرے پاس ابھی آج وقت نہیں ہے، کرسمس کی عبادت ہے، ہمیں جلدی سے وائنڈ اپ کرنا ہے ٹائم میں. مسیح کی قربانی کی فضیلت ہمیں عبرانیوں کے خط میں ملتی ہے کہ جیسے قربانی مسیح کی تھی ویسی قربانی نہ ابراہم کی تھی، ویسی قربانی نہ موسیٰ کی تھی. ہمیں پوری قوم بنی اسرائیل میں مسیح یسوع سے پہلے ویسی قربانی نہیں ملتی، کیونکہ مسیح یسوع ایک ایسی قربانی ہے جو تمام قوموں کے لیے خدا کے روبرو تیار ہے. اس قربانی پر ایمان رکھنے کے بعد، اس قربانی پر یقین رکھنے کے بعد اور اس قربانی میں شامل ہونے کے بعد، جو اس قربانی میں شامل ہوتا ہے اسے کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں ہے. بائبل مقدسہ میں سکھاتی ہے کہ ہر سال وہ قربانی دیتے تھے قوم بنی اسرائیل، اور کیا ہوتا تھا اگلے سال ان کو پھر قربانی دینے کی ضرورت پڑتی تھی. اگر وہ قربانی کامل کرنے والی ہوتی، اگر وہ قربانی مکمل قربانی ہوتی تو ایک دفعہ کے بعد پھر کیوں اگلے سال قوم بنی اسرائیل کو ضرورت پڑ جاتی کہ وہ پھر قربانی گزارتے. لیکن خداوند یسوع مسیح کی قربانی ایسی قربانی ہے کہ اس کے بعد پھر کسی اور قربانی کی ضرورت نہ رہی. خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی فضیلت کہ وہ کس طرح سے دوسری تمام قربانیوں سے افضل ہے. اس کا صلیب پر جان دے دینا، اس کا صلیب پر مر جانا، اپنی جان قربان کر دینا، یہ سب سے بڑی افضل اور فضیلت والی قربانی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایمان کی اولیت. خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد اس خط میں یسوع مسیح پر ایمان رکھنا، اس کی اولیت کسی بھی ایماندار کی زندگی میں سب سے اہم ہے. وہ اپنی زندگی میں اولیت ایمان کو دیتا ہے. آج کرسمس کے اس موقع پر
میرے عزیزوں، ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا صرف چرنین کا سین بنا لینا اور چرچ کو ڈیکوریٹ کر لینا، اچھے کپڑے پہن لینا، یہی کافی نہیں۔ اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی آمد کے مقصد کو پہچاننا حقیقی کرسمس ہے۔ جب تک ہم اسے، اگر آج کوئی ہم سے پوچھ لیتا ہے کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے، تو کیا بتائیں گے؟ ایک بچہ چرنی میں پیدا ہوا جس کا نام یسوع مسیح تھا۔ کیا ہم اس سے زیادہ بتا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زیادہ کرسمس کے متعلق بتانے کو ہمارے پاس ہے؟ ہم آمد مسیح کا، تجسم مسیح کا مطلب اور اس کی وجوہات بیان کر سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیوں آیا؟ اگر ہم بیان نہیں کر سکتے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم میں اور غیر قوموں میں جو پوری دنیا میں کرسمس کو ایک تہوار کے طور پر، ایک ہالیڈے کے طور پر مناتے ہیں، ہم بھی انہی لوگوں کی طرح ہیں جو کرسمس کو صرف ایک ہالیڈے سمجھ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسیح یسوع کی آمد، اس کے تجسم کے مقصد سے واقف ہیں اور وہ مقصد ہماری زندگی میں پورا ہو چکا ہے، اگر ہماری زندگی میں وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، تو پھر ہم اس کرسمس کو حقیقی طور پر جانتے ہیں۔ میری خداوند سے دعا ہے کہ خدا اس کرسمس کے موقع پر ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے۔ خداوند کی سلامتی ہم سبوں کے ساتھ ہو۔